اس وقت آپ کو براہ راست لے چلیں گے امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان پشاور میں قبائلی امن جرگہ سے خطاب کر رہے ہیں۔ جب آپ اپنی ہی طے کردہ چیزوں کو ٹھیک طریقے سے اس پر عمل درآمد نہیں کر سکتے تو پھر آپ امن کہاں تلاش کرتے ہیں؟ لہٰذا ہماری اس پوری بیلٹ کو امن کی ضرورت ہے، اس پوری بیلٹ کو اعتماد کی ضرورت ہے، اس کے نوجوانوں کو تعلیم کی ضرورت ہے، اس کی بچیوں کو تعلیم کی ضرورت ہے۔ یہاں میڈیکل یونیورسٹی اور ہاسپٹلز کا ایک جال ہونا چاہیے، یہاں پر روزگار کے مواقع ہونے چاہیے اور ایک ایمرجنسی کی کیفیت نافذ کر کے یہاں پر حالات کو بہتر بنانے کی کوشش کی جائے، بجائے یہ کہ صرف سارا زور اس پر ہو کہ کارروائی کیسے کرنی ہے اور پکڑنا کیسے ہے اور گولہ کیسے پھینکنا ہے۔ اس لیے افغانستان کی حکومت سے بات چیت خود قبائل کے ہر قبیل جتنے بھی ہمارے زم ڈسٹرکٹ ہیں علیحدہ علیحدہ بھی اور مکمل طور پر بھی حکومتی سطح پر یہ جرگے قائم ہونے چاہیے، تمام اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لیں، پولیٹیکل پارٹیز کو آن بورڈ لیں، صوبائی حکومت کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ میں وزیر اعلیٰ صاحب سے ضرور کہوں گا کہ ان کی توجہ اسلام آباد میں بھی ہے، لاہور میں بھی ہے، لیکن وہ اپنے صوبے پہ بھی کچھ توجہ دیں، یہاں کے امن پہ، یہاں کی تعلیم پہ، یہاں کے روزگار پہ، اس صوبے کو کرپشن سے فری کرنے پہ۔ بہت ساری شکایات تو سارے یہاں بھی موجود ہیں، اگر وہ اپنی پرفارمنس کو اچھا کریں گے تو اس سے صوبے کا فائدہ ہوگا، ان کی پارٹی کا فائدہ ہوگا۔ میرے خیال ہے ان کی باقی پارٹی کے لوگ ان سے زیادہ بڑی تقریر کر سکتے ہیں، اعلانات کر سکتے ہیں مختلف جلسوں میں، تو انہیں چاہیے کہ اپنے صوبے پہ زیادہ توجہ دیں تاکہ صوبے کے عوام کا بھلا ہو، ورنہ بہت سارے ایشوز ایسے ہیں کہ جسے انہیں ایڈریس کرنا چاہیے جو نہیں ہو رہے ہیں، ان کا اہم رول ہو سکتا ہے اس میں۔ اسی لیے صوبائی حکومت، وفاقی حکومت، پولیٹیکل پارٹیز اور عمائدین ہر جگہ پر ان کے جرگے بنائے جائیں اور ان تمام چیزوں کو پازیٹیولی مثبت ذہن کے ساتھ سوچا جائے۔ اور ٹھیک ہے کہ فوج کے لوگ بھی اس میں بیٹھیں، اس مرحلے کے پر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کو ہم باہر کر دیں گے، ان کو بھی بٹھایا جائے، پولیس کے لوگوں کو بھی بٹھایا جائے اور پھر مل جل کر کوئی راستہ نکالیں، پھر ہر ایک کا اپنا اپنا آئینی کردار ہو۔ پاکستان میں پرابلم ہی اس بات پر ہے کہ آئینی کردار لوگ ادا نہیں کرتے، ہر کوئی آئین کو پامال کر کے آنا چاہتا ہے، ہر ادارہ اپنے اپنے آئینی حدود میں چلا جائے تو پاکستان کا مسئلہ حل ہو جائے گا، لیکن جب یہ کام نہیں ہوتا تو اس کے نتیجے میں مسائل بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ میں ایک مرتبہ پھر اپنے تمام دوستوں کا جو یہاں پر تشریف لائے ہیں، ہمارے عمائدین یہاں پر آئے ہیں اور انہوں نے اپنی جو تجاویز سے اس پورے جرگے کو نوازا ہے، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، جمہوری حکومتیں اپنے آپ کو جمہوری تو بہت کہتی ہیں، لیکن ان کا طرز عمل اس طرح کا ہوتا نہیں ہے۔ اب اگر یہ جو فوج یہاں پر آئی تھی یا اتنے سارے ایکشن ہوئے تھے، تو ایک طرف تو وہ پورا عرصہ تھا کہ جب 2001 سے لے کر یہ دہشت گردی کے خلاف جنگ کا معاملہ ہوا اور پھر اس کے بعد 2004 کے بعد جس کا پروفیسر صاحب نے تذکرہ کیا کہ یہاں دہشت گردی کے خلاف ایکشن شروع ہوئے، لیکن پھر 2010 میں جب زرداری صاحب پہلی مرتبہ صدر تھے تو اس وقت انہوں نے ایکشن ان ایڈ آف سول پاور ریگولیشن اس کو سائن کیا تھا اور یہ سلسلہ چلتا رہا، اور پھر اس کے بعد 2017 یا 18 میں اس وقت کے پریزیڈنٹ صدر عارف علوی صاحب نے یہ کام کیا۔ پھر تو فیضیاب ہوئی اسمبلی بھی، سندھ اسمبلی نے بھی جو ہے وہ قانون پاس کیا کہ ہمیں ضرورت ہے اس بات کی۔ تو پولیٹیکل لوگوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ جب وہ یہ اقدام کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے نتیجے میں پہلے خود دعوت دیتے ہیں اور بعد میں شکایت کرتے ہیں۔ تو پھر اس کے بعد میں عنایت صاحب کو اس پہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس کی مخالفت کی تھی، اس وقت بھی مخالفت کی، یہ جانتے تھے کہ وقتی طور پر جو چیز سب کو اچھی لگ رہی ہوتی ہے اور سب خوشنودی حاصل کر رہے ہوتے ہیں، بعد میں کتنی مصیبت بن جاتی ہے سب کے لیے۔ لیکن یہ ساری پارٹیاں اس طرح کے کام کرتی ہیں اور اس کے نتیجے میں سب بھگتتے ہیں۔ ہم تصادم کی بات نہیں کرتے، ہم منافرت کی، نفرت کی بات نہیں کرتے، ہم تعصب کی بات نہیں کرتے۔ پورے پاکستان کو اس مسئلے پر گفتگو کرنی چاہیے، اور میں اس موقع پر جہاں پر خیبر پختونخوا کا مسئلہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے، وہیں بلوچستان کے عوام کا مسئلہ بھی بہت مسئلہ ہے۔ اگر بڑی تعداد میں لاپتہ افراد موجود ہوں، اور خود یہاں خیبر پختونخوا میں اور زم اضلاع میں یہ صورتحال ہے اور رہی ہے، جب بڑی تعداد میں لوگ لاپتہ ہوں اور کوئی ان کا پوچھنے والا نہ ہو اور حکومت جو ہے وہ لوگوں کو بنیادی سہولتیں نہ دے رہی ہو، تو پھر اس کے نتیجے میں غم و غصہ پیدا ہوتا ہے، نفرتیں پروان چڑھتی ہیں، اور پھر یہ نفرتیں
کچھ طاقتیں استعمال کرتی ہیں اور اس سے ہماری سلامتی کے اوپر حرف آتا ہے تو حکومت وہ اقدامات نہ کرے. کسی کو کوئی مجرم ہے اس کو سزا دے, حکومت کا یہ کام ہے.